محبت کی دہلیز پر غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زیان، کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے کھڑے ہو؟ لیلا بیگم نے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں پھوپھو۔ اچھا بیٹھو۔ زیان، کیا ہوا ہے؟ مجھے پتہ ہے کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ احمد ملک نے اس سے آہستہ سے سائڈ پر لے جا کر پوچھا تھا۔ بابا وہ کیا ہوا ہے زیان؟ بابا آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا پلیز، سب پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ مجھے اب۔ بابا، امیمہ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے آریان نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب ہے زیان؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ پہلے بھی اس پر ہو چکا ہے، وہ ٹھیک ہے؟ بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جی بابا، وہ تو شکر ہے کہ آریان وقت پر پہنچ چکا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ ابھی سب مہمان بھی بیٹھے ہیں تو نارمل رہو، کسی کو پریشان مت کرنا۔ جی بابا۔ سب ٹھیک ہے ملک صاحب؟ طاہر بیگ نے پوچھا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ زیان بیٹا کھانا لگواؤ۔ جی بابا، میں کہتا ہوں۔ آریان امیمہ کو اپنے حصار میں لے کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہچکیاں لے رہی تھی اور اس کے آنسو اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، بس چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ میں سکون اور یقین تھا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں چھپا درد واضح تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اسے مزید قریب کرتے ہوئے کہا، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی، لیکن اس کے وجود کی لرزش اب بھی جاری تھی۔ آریان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہارے یہ آنسو میرے دل پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، مت رو، چپ کر جاؤ۔ اس نے نرمی سے کہا، لیکن امیمہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تمہارا ہر آنسو میرے لیے سزا ہے، اور جو تمہیں تکلیف دینے کی ہمت کرے وہ میری دنیا میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے دھیمے مگر دبے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، جیسے وہ دشمنوں کے لیے موت کا فرمان لکھ رہا ہو۔ یہ سن کر امیمہ نے آریان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں جذبات کا سمندر تھا اور امیمہ نے دھیرے سے کہا، بس میرے ساتھ رہنا آپان، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم میری زندگی ہو، اور جو میری زندگی کو چھونے کی کوشش کرے گا وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی آواز میں غصے اور محبت کا امتزاج تھا۔ امیمہ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کے الفاظ میں چھپی وحشت اور اس کی محبت کا انداز وہ سمجھ چکی تھی۔ میرے بچے کو درد تو نہیں ہو رہا؟ ہاں ہو رہا ہے آن، بہت زیادہ، وہ روتے ہوئے آریان سے کہتی ہے۔ آریان نے اس کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور بیڈ سے اٹھا تھا۔ آن بچہ، میں آتا ہوں۔ وہ کبرڈ سے چادر نکال کر لایا تھا اور امیمہ کے گرد اچھے سے لپیٹی تھی اور اس کے سر پر بھی اچھے سے سیٹ کی تھی۔ امیمہ نے اپنے جوتے پہنے تھے اور آریان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ آن ہم کہاں؟ چپ کرو، اس وقت میں ہوش میں نہیں ہوں، پہلے ہی مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اسی لیے چپ کرو، وہ دبے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ شعلے بھڑک رہے تھے اور آواز میں ایک خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ جس نے یہ کیا ہے وہ خود اپنے انجام کو آواز دے چکا ہے۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں مزید مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ جیسے برف کی ایک تیز دھار اس کے الفاظ کے ساتھ کمرے میں پھیل گئی ہو۔ ہر لفظ میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ سننے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ جائے۔ جس نے یہ جرأت کی ہے وہ اپنی آخری سانس گننا شروع کر دے۔ اس نے دھیمے مگر دبے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کا سکوت ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے غصے اور درد کا ہر اظہار واضح تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے آن، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اس کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ اور یقین تھا کہ جیسے دنیا کی ہر مصیبت اس کے وجود کے آگے رک جائے گی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہراؤ اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کو اس نے زبردستی قابو میں رکھا ہو۔ حویلی کے لان میں جاری فنکشن کی رونق اور ہنسی مذاق کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اس کی حفاظت۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا وہ حویلی کے کونے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف لائٹوں کی روشنی ہو چکی تھی، لیکن وہ سب کے بیچ سے بہت احتیاط سے نکلا تھا۔ حویلی کے پچھلے دروازے تک پہنچتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس نے امیمہ کو گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ اب امیمہ کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی کے ایونٹ میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی، مگر سیکیورٹی کے ہونے کے باوجود وہ شخص اندر گھس آیا تھا۔ وہ آیا ہی امیمہ کے لیے تھا۔ فرحان تب سے فارم ہاؤس میں تھا، اس کو مسلسل ٹارچر کیے جا رہا تھا۔ بتا کس نے بھیجا تھا تجھے؟ وہ دھاڑا تھا، وہ اپنی بیلٹ سے مارے جا رہا تھا اسے۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ شیطانیت سے ہنسا تھا۔ تم جو مرضی کر لو، میں یہ ہرگز تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ وہ چلایا تھا اور مزید اسے مارا تھا۔ ایسے نہیں مانے گا تو، اور اس نے چاقو نکالا تھا۔ تو بھی ایسا ہی لایا تھا نا، ہے نا؟ لیکن چلاؤں گا اسے اب میں۔ فرحان نے بے دردی سے اس کے بازو پر مارا تھا۔ وہ چیخا تھا، اس کی چیخ ایسی تھی کہ فارم ہاؤس کی خاموشی بھی لرز اٹھی تھی۔ اس نے اس شخص کی طرف جھک کر سرد لہجے میں کہا، ابتدائے بدلہ ہے، ابھی رات باقی ہے، تمہاری قسمت میں بھی ایک بات باقی ہے۔ فرحان اس کو مزید مارے جا رہا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ رکا تھا، گہرے سانس لیتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ یہ صرف شروعات تھی، تمہیں اپنے کیے کا پورا حساب دینا ہوگا۔ وہ اس شخص پر حقارت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے تہخانے سے نکل چکا تھا، جیسے یہ اس کی سزا کا صرف پہلا حصہ ہو۔ رازان حویلی واپس پہنچا تھا، بال بکھر چکے تھے۔ اس نے سمجھا کہ شاید سب چلے گئے ہوں گے، سب مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے، لیکن بیگ فیملی ابھی بھی بیٹھی تھی۔ لان لائٹوں سے جگمگا رہا تھا، وہ سب باتوں میں مشغول تھے۔ رازان آہستہ سے چلتا لان میں پہنچا تھا۔ رازان ادھر آؤ، احمد ملک نے اسے بلایا تھا۔ وہ بھی بیزاری سے ان کے پاس گیا تھا۔ جی کہاں تھے تم؟ منگنی میں بھی نہیں تھے، پتہ بھی ہے تمہیں کچھ؟ میں تھک چکا ہوں، اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ رازان جی میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، اب سب کے بارے میں مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ بیٹھو سب کے ساتھ۔ جی رازان تم کہاں تھے؟ منگنی میں بھی نظر نہیں آئے، نتاشا نے پوچھا تھا۔ جہنم میں تھا، وہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا، مجھے ضروری کام تھا کچھ۔ اچھا۔ انایا اور ہاتھی بھی سب کے ساتھ نیچے بیٹھے تھے۔ ویسے بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں آج آپ، نیتا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بھائی، بکھرے بال اور گلے میں چادر، ماشاءاللہ ہیرو لگ رہے ہیں، پلوشا نے کہا تھا۔ انایا نے رازان کی طرف دیکھا تھا، وہ واقعی میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتی تھی، وہ خوبصورتی میں کسی کو بھی مات دے سکتا تھا۔ گڑیا کچھ زیادہ مکھن نہیں ہو گیا؟ جی نہیں رازان بھائی، آپ تو ہیں ہی پیارے، ہماری فیملی کے ہینڈسم لڑکے ہیں آپ۔ واللہ حسین، ماہا نے کہا تھا۔ اور آریان، وہ نہیں ہینڈسم؟ وہ بھی ہیں۔ آریان ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے اچھے سے اس کا زخم صاف کر کے پٹی کی تھی اور پھر ڈاکٹر نے انجیکشن لایا تھا۔ نہیں مجھے نہیں لگوانا پلیز، وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر بیٹھی تھی آریان کے ساتھ ٹیک لگائے۔ کیوں نہیں لگوانا؟ نہیں نا، مجھے ڈر لگتا ہے انجیکشن سے۔ انجیکشن تو لگوانا پڑے گا تمہیں، تم جو مرضی کرو۔ نہیں پلیز، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ دیکھو مائمہ، آگے ہی مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میری کمزوری سے مت کھیلا کرو۔ اگر آپ نے مجھے انجیکشن لگوایا نا تو کیا؟ تو میں رو دوں گی۔
ٹھیک ہے، جہاں اتنا روئی ہو وہاں تھوڑا اور رو دینا، کیونکہ تمہاری ہیلتھ پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ڈاکٹر انجیکشن لے کر آتی ہے اس کے پاس اور وہ پیچھے کو کھسکتی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانا۔ امیمہ بچہ ادھر آؤ۔ آریان نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا تھا۔ نہیں نا۔ آریان کھڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ آپ میری طرف دیکھو، پھر درد نہیں ہوگا۔ نہیں آن، پلیز بچہ۔ ڈاکٹر آپ لگائیں انجیکشن۔ اس نے اپنا چہرہ مضبوطی سے آریان کے سینے میں چھپایا تھا۔ بہت برے ہیں آن آپ۔ پتہ ہے مجھے۔ چلو ہٹو، اب انجیکشن لگ گیا۔ پتہ ہے مجھے، اور درد بھی ہوا ہے۔ چلو آؤ جائیں اب۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں ناراض ہوں۔ دیکھو ماما، میرا دماغ مت خراب کرو۔ چلو۔ نہیں جانا نا؟ اور آریان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ چھوڑے مجھے، نیچے اتارے۔ چپ کرو ورنہ سارا غصہ تم پر ہی نکلے گا۔ میں ناراض ہوں اب آپ سے۔ میں نے تمہیں ناراض ہونے کا حق نہیں دیا، اور آپ کو حق ہے مجھ پر غصہ کرنے کا؟ ہاں ہے، جب تم ایسے ضد کرو گی تو مجھے پورا حق ہے۔ بہت گندے ہیں آپ۔ تھینکس بتانے کے لیے۔ اور آریان نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، آریان اور امیمہ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں بھائی، ہم نے بھی انہیں کب سے نہیں دیکھا، پلوشا نے بتایا تھا۔ ویسے رازان تم کیا کرتے ہو؟ ہادی نے پوچھا تھا۔ دوسروں پر اپنا غصہ اتارتے ہیں، انایا نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا؟ ہادی نے انایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رازان نے انایا کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے ان آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ غصہ دیکھا تھا۔ بھائی آپ ایسا بھی کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا تھا، ندا نے کہا تھا رازان سے، اور وہ انایا کی طرف دیکھ رہا تھا اور انایا اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں کیا کرتا ہوں یہ جاننے کا شوق ہے یا کوئی اور وجہ؟ رازان نے ماتھے پر تیور چڑھائے اسے دیکھ پوچھا تھا۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا۔ پھر اس کی طرف نظریں جما کر سنجیدگی سے کہا، جو کرتا ہوں وہ تمہاری فکر سے بہت آگے ہے، زیادہ مت پوچھو، خود پر دھیان دو، مجھ پر نہیں۔ کھڑوس انسان کہیں کے، غصہ تو ان کا ہر وقت ناک پر رہتا ہے۔ انایا نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ غصہ ناک پر نہیں جما کر رکھتا، بس لوگ اپنی حرکتوں سے مجبور کر دیتے ہیں۔ رازان نے سنجیدگی سے انایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی کوئی فکر کرے یہ تب بھی غصہ ناک پر رکھتے ہیں۔ میری کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں سب اپنا کام کریں، انایا نے سنجیدگی سے رازان کی نقل کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی، کیونکہ اگر وہ ہنستے تو رازان نے ان پر برس پڑنا تھا، اور رازان نے انایا کو گھورا تھا۔ اچانک انایا کی نظر رازان پر پڑی تھی جو اسے گھور رہا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ اس نے اٹھتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے اور رازان بھی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اچھا ملک صاحب، اب ہم چلتے ہیں، لیٹ ہو چکا ہے، بیگ صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی چلے آئیں، میں دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ ارے نہیں، آپ بیٹھیں، ہم چلے جائیں گے۔ اچھا ذہان جاؤ ان کے ساتھ۔ جی بابا۔ آئیں انکل۔ انایا ہال میں پہنچی تھی کہ رازان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی باہر، کہ میں غصے والا ہوں؟ ہاتھ چھوڑے میرا، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا۔ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے، اور مجھ سے بات مت کیا کریں، I hate you۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رازان کو ٹھیس پہنچی تھی اس کے یہ کہنے پر۔ وہ گیٹ پر پہنچے تھے، تب بھی آریان کی گاڑی رکی تھی۔ آریان خود اترا تھا اور امیمہ کو بھی اتارا تھا۔ آریان بیٹا کہاں تھے آپ کو ہم نے پورے ایونٹ میں نہیں دیکھا، بیگ صاحب نے کہا تھا۔ میں نے رکنا ضروری نہیں سمجھا، اسی لیے وہ امیمہ کو لیے آگے کو بڑھا تھا۔ لیکن آپ کی بہن کی انگیجمنٹ تھی۔ پتہ تھا مجھے انگیجمنٹ تھی، تو بیوی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ان چونچلوں کے لیے؟ وہ غصے سے کہتا امیمہ کو لیے آگے کو بڑھ گیا تھا۔ انکل وہ آج امیمہ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، بس اسی لیے وہ پریشان تھا، اسی لیے تھوڑا غصہ کر گیا، آپ مائنڈ مت کیجیے گا، ذیان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، میں سمجھ سکتا ہوں، طاہر بیگ نے کہا تھا۔ ذیان انہیں واپس چھوڑ کر آیا تھا۔ بابا آریان سے کہیں ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی مت کیا کرے۔ کیا کیا ہے اب آریان نے؟ طاہر انکل سے بدتمیزی کی ہے۔ اچھا تو تم معذرت کر لیتے، کیونکہ وہ تو سدھرنے والا نہیں ہے۔ جی وہ تو میں نے کر لی تھی۔ آریان نے امیمہ کو بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کھانا کھائیں گی آپ؟ نہیں کھانا مجھے، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ آریان نے فارس کو کال کی تھی۔
जी भाई। फारिस, मेरे कमरे में खाना भिजवाओ। जी भाई, मैं अभी भिजवाता हूँ। कहा ना नहीं खाना, तुमसे पूछा किसी ने? आन, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा था। बच्चा, मैं नहीं कर रहा, आप जिद कर रही हैं। आप तो आपने मुझ पर गुस्सा किया है। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है और कुछ नहीं। क्यों नहीं समझती हैं? मुझे पता है, लेकिन आप भी तो गुस्सा करते हैं। उमायमा क्यों मुझे उकसा रही हैं कि मुझे और गुस्सा आए? सॉरी। वो मुंह फेर कर बैठ चुकी थी। ये नहीं कहा कि उधर देखो, मेरी तरफ देखो। क्यों? कहा ना कि मेरी तरफ देखो। मुंह ना फेरा करो मुझसे, गुस्सा आ गया मुझे, फिर सह नहीं पाओगी। अच्छा, नहीं देखती, उधर। बहुत जिद्दी हैं आप, पता है। दरवाजा नॉक हुआ था। कम इन। भाई, ये खाना। हाँ, इधर रखो। फारिस खाना रख कर चला गया था। आर्यान जाकर सोफे पर बैठा था, जिसके सामने टेबल पर खाना रखा था। चलो आ जाओ, शाबाश। लेकिन उमायमा पर कोई असर नहीं हुआ था। उमायमा, आर्यान ने गुस्से से कहा था। वो आहिस्ते से चलती हुई उसके पास आकर रुकी थी और आर्यान ने कमर से पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया था। मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी, उसने आहिस्ते से कहा था। चुप करके बैठी रहो। आर्यान हिमाला बनाकर उसके मुंह के करीब लेकर गया था। मुंह खोलो, मुझे भूख नहीं। मैंने कहा ना, मुंह खोलो, खाओगी तो लग जाएगी भूख, उसने गुस्से से कहा था और आर्यान ने ऐसे ही उसे जबरदस्ती खाना खिलाया था। जाओ, अब सो जाओ। नहीं सोना मुझे। उमायमा, आर्यान ने गुस्से से उसे देखा था। आप भी आए ना, फिर खुद सो जाओ। पहले अपने साथ सुलाने की गंदी आदत लगाई है, अब आए। अच्छा चलो लेटो। आर्यान ने उसे सुला दिया था। हेलो राजान, कहाँ है? मैं अपने कमरे में हूँ, मेरे रूम में आ जल्दी। अच्छा। राजान ने दरवाजा नॉक किया था। कम इन। हाँ बोल। उमायमा के पास बैठ, मुझे कहीं जाना है। और इस वक्त कहाँ जाना है तुझे? सवाल मत कर और इसका ख्याल रखना। राजान ने उमायमा के पास बैठा था। ये क्या हुआ है इसके हाथों पर? हमला हुआ था उमायमा पर जानलेवा, इसलिए अब उसे ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। इसके पास से हिलना भी मत। ठीक है, जा। आर्यान रैश ड्राइविंग करता हुआ फार्म हाउस पहुंचा था। उसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, आंखों में खून उतरा था। वो भागता हुआ गुस्से से फार्म हाउस के अंदर पहुंचा था। फरहान कहाँ है? वो तहखाने में है, आजा। आर्यान वहां पहुंचा था जहां वो कुर्सी से बंधा हुआ था। फरहान ने मार मार कर उसकी हालत बुरी कर दी थी। फरहान, उठा इसको। वो धाड़ा था। फरहान ने पानी का भरा हुआ जग उसके सर पर उंडेला था। वो यकदम होश में आया था। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? उस वक्त तब तुझे छोड़ दिया ताकि मेरी बीवी न डर जाए, वरना उसी वक्त तुझे जमीन के अंदर जिंदा दफन कर देता। वो गुस्से से धाड़ा था। उसके अंदर गुस्से का एक लावा उबल रहा था। उसकी आंखें खूनख्वार और चेहरा इंतकाम की शिद्दत से भरा हुआ था। आर्यान ने एक मजबूत थप्पड़ उसे मारा था। वो बेदर्दी से उस पर घूंसों की बरसात किए जा रहा था। आज आर्यान के दिल में जरा बराबर नरमी न थी। हर वार पर उसका गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। हर तरफ उस शख्स की चीखों की आवाज गूंज रही थी। आर्यान ने उसे कुर्सी समेत जमीन पर फेंका था और सख्त लहजे में कहा, ये वही तकलीफ है जो तुमने मेरी जिंदगी को दी थी, अब इसका हिसाब पूरा होगा। आर्यान ने चाकू उसकी जिल्द पर चलाना शुरू किया था। छोटे छोटे जख्म लगाए थे ताकि हर वक्त उसे नाकाबिले बर्दाश्त अजियत दे। वो शख्स चीख रहा था, लेकिन आर्यान के दिल में आज जरा बराबर भी रहम नहीं था। वो नीम बेहोशी में था। आर्यान चाकू उसके गले के करीब लेकर गया था और गुस्से से कहा था, ये तुम्हारी आखिरी सांसें हैं, लेकिन इतनी आसान मौत तुझे हरगिज नहीं दूंगा। एक ही तेज वार से आर्यान ने उसका गला काट दिया था, मगर आर्यान फिर भी नहीं रुका था। उसने चाकू उसके सीने में उतारते हुए उसका दिल बाहर निकाल लिया था। खून फर्श पर बह रहा था। आर्यान ने उसके दिल को फर्श पर फेंका था और पाँव से मसल डाला था। यही वो दिल था ना जिसने मेरी बीवी को अजियत पहुंचाने के बारे में सोचा था। इसको ही मैंने अंजाम तक पहुंचा दिया। इसको कुत्तों को खिला दो। आर्यान ने हकारत से उसे देखा था और गार्ड से कहा था, और वो बाहर निकल गया था। फरहान भी उसके साथ निकला था। वो फरहान के साथ वापस आ चुका था हवेली। सारी रात वो उमायमा के साथ बैठा रहा। सारी रात उसकी सोचते हुए गुजर गई थी।
आन, आप उठ गए? उमायमा ने सुबह आंखें खोलते हुए कहा था। आप कैसी हैं बच्चा? मैं ठीक, आप कब जागे? बस अभी। लग तो नहीं रहा। आन, आप रात को नहीं सोए थे क्या? नहीं, सोया था मैं। अच्छा। सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। आर्यान और उमायमा भी तभी पहुंचे थे। कैसी है हमारी गुड़िया? ज़ियान ने पूछा था। जी भाई, मैं ठीक। सबने बारी बारी उसकी तबीयत पूछी थी। आर्यान ने उसको नाश्ता करवाया था। उमायमा ने एक हाथ टेबल पर रखा हुआ था और एक गोद में। लैला बेगम की अचानक नजर पड़ी थी। ये क्या हुआ है हाथ पर उमायमा? हाँ बेटा, क्या हुआ है ये? शेरोज साहब ने भी फिक्रमंदी से पूछा था। बाबा, कल उमायमा पर हमला हुआ था, इसी वजह से उसके हाथ जख्मी हो चुके हैं। क्या? लैला बेगम ने अपना दिल थामा था। सबने फिक्रमंदी से उमायमा की तरफ देखा था। मम्मा, उमायमा पर 2 मरतबा हमला हो चुका है। पता नहीं कौन और क्यों ये सब करवा रहा है। हमें कुछ करना होगा, इससे पहले वो कुछ और करे, और अगली बार का कुछ पता नहीं। इस बार तो बच गई उमायमा, लेकिन राजान बोलते बोलते रुका था। बस कर राजान, तुझे क्या लगता है मैं अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता? आर्यान उठते हुए धाड़ा था। मैंने ऐसा नहीं कहा आर्यान, तू गलत समझ रहा है। हाँ, नहीं कर सकते, तभी मेरी बेटी पर आए रोज हमले हो रहे हैं। या तो ये तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, या ये मेरी बेटी को अपने रास्ते से हटा रहा है। याद रखना आर्यान, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। लैला बेगम गुस्से से उठी थी। लैला, क्या हो गया है? बैठो, अहमद मलिक ने कहा था। भाई साहब, मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। वो अपने घर में भी महफूज नहीं है, तो क्या समझूं मैं? आप ही बताएं। लैला, बैठो, मैं जानता हूँ उमायमा मेरी भी बेटी है। मुझे लगता है फूफू ठीक कह रही हैं। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है, और ये आखिरी बार था कि उमायमा को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद कुछ नहीं होगा। वो गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारते वहां से चला गया था। फूफू, आप फिक्र न करें, उमायमा को कुछ नहीं होगा जब तक आर्यान उसके साथ है। ज़ियान ने तसल्ली दी थी। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।